السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو سلطان بھائی کے لیے ہے، جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی میرے لیے ویڈیو بنا دیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سلطان بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سکون اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سکون کا تعلق یقین سے ہے۔ اللہ پر جتنا یقین پختہ ہوگا، انسان اتنا ہی پرسکون ہوگا۔ جانتے ہو کیسے؟ اللہ پر یقین انسان کے ذہنی اور جسمانی بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اور انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوگا تو ہی پرسکون ہوگا۔ انسان بے سکون ہوتا ہی کیوں ہے؟ مستقبل کے بارے میں سوچ کر کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ان سوچوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اللہ پر بے حد یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ تو بلا وجہ کی سوچوں سے خود کو بے سکون کیوں رکھا جائے؟ تو بس وہی انسان پرسکون ہے۔ اور جان رکھو، اہل یقین پر آزمائش آتی ہے تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے برخلاف دوسرے لوگوں کا ایمان آزمائش میں فنا کے گھاٹ اتر جاتا یا پھر کم ہو جاتا ہے۔ بھولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پر اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا؟ اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو تم۔ اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پر یقین رکھنا سیکھو۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، تب اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پر قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر، تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ پھر ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کی بات کو پورا کرتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری دعائیں خالی جا رہی ہیں؟ وہ دعائیں جو تم مانگتے تھکتے نہیں، تہجد کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، بارش، سفر، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کی دعائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آنسوؤں کے انبار کے ساتھ مانگی گئی دعائیں۔ کیا تم سوچتے ہو تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ سنو، تمہاری دعائیں خالی نہیں جاتی، خالی جا ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کیسے یقین ڈگمگا جاتا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں؟ دعائیں صبر اور یقین سے مانگنی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ سالوں میں، لیکن دعائیں قبول ہو کر رہتی ہیں۔ آج جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، اسی میں دراصل خیر ہے۔ بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، ہم تو بس ظاہر دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں بس جو مانگا ہے فوراً مل جائے، لیکن اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے میرے بندوں کو کب کس چیز سے نوازنا ہے۔ ہمیں بس اس کے پلان پر یقین رکھنا ہے اور ہر چیز میں خیر تلاش کرنی ہے، چاہے وہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ دل کو سمجھائیں، یقیناً اس میں بھی خیر ہی ہے۔ پتہ ہے، قبولیت کے انتظار کا صبر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ جنہیں اللہ پر یقین ہو اور صبر سے کام لیں تو وہ اپنی دعائیں جیت جاتے ہیں۔ توکل رکھنے والے جو چاہے پا لیتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔